بڑا احسان کرم ہے کہ اللہ پاک نے ایک طویل وقفے کے بعد قطر الندی بلّ الصدی جو نحو کی کتاب ہے، علامہ ابن ہشام اس کے رائٹر مصنف ہیں، اس کتاب کو شروع کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور ہمارے طلبہ کی بھی بہت خواہش اور تمنا تھی کہ اس کو پھر سے پڑھایا جائے۔ تو پہلے میں نے اس ویڈیو کو فیس ٹو فیس پڑھایا تھا، تو طویل ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اب اس کو بہت ہی مختصر انداز میں آپ کو پڑھایا اور سمجھایا جائے گا، جتنی ممکن کوشش ہوگی نارمل سے نارمل اور آسان طریقے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن ہشام جو ہے، انہوں نے مورب کا بیان شروع کیا تھا۔ پچھلے سبق میں بتایا گیا تھا کہ مورب کیا چیز ہے، یعنی ماترا اور اعراب کو بتانے والا۔ دوسری کیٹیگری جو ہے ناؤن کی، وہ مبنی ہے۔ مبنی بولتے ہیں یعنی جو ایک کیٹیگری پر ٹکا رہے، جو ایک کیٹیگری پر ٹکا رہے، اس کا اعراب چینج نہ ہو، اس کا ماترا چینج نہ ہو۔ اور مبنی کی انہوں نے 4 پارٹ بتایا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ما فرقت من ذکر المورب، جب میں نے ماترا کے رول کو بیان کر کے فارغ ہو گیا، یعنی ماترا کا رول، اعراب کا رول جب میں نے کمپلیٹ کر دیا، تو ذکرت المبنی، پھر میں نے کیا ہے، ایک حالت پر، ایک کیٹیگری پر رہنے والے شبد کے رول کو میں نے کیا کیا، بیان کیا، سمجھایا، ایکسپلین کیا۔ وَأَنَّهُ یعنی وَأَنَّ الْمَبْنِي، ہو کا مطلب مبنی، الَّذِي يَلْزِمُ طَرِيقَةً وَاحِدَةً، جو ایک طریقے پر رہے، ایک طریقے کو لازم پکڑے، وَلَا يَتَغَيَّرُ آخِرَهُ، جس کا آخری ورڈ بِسَبَبِ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ، جو اس سے پہلے آ رہا ہے، اس کے وجہ سے نہ بدلے، ورب یا نون جو بھی آ رہا ہے اس کے وجہ سے چینج نہ ہو۔ ثُمَّ قَسَّمْتُهُ، رائٹر کہہ رہے ہیں میں نے اس کو یعنی مبنی کو إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، 4 قسم میں، 4 پارٹ میں بانٹا ہے۔ پہلا پارٹ کیا ہے، یہ دیکھیے، مبنی علی الکسر، یعنی جو زیر کے ساتھ لکھا ہے۔ دوسرا پارٹ ہے مبنی علی الفتح۔ تیسرا پارٹ ہے مبنی علی الضم۔ اور چوتھا پارٹ ہے کیا، مبنی علی السکون۔ 4 پارٹ میں انہوں نے مبنی کو بانٹا ہے۔ اب 4 میں سے یہ پہلے پارٹ کو بیان کر رہے ہیں۔ ثم قسمت المبنی علی القصر، مبنی علی القصر کو میں نے پھر بانٹ دیا، یعنی اس کی پھر میں نے پارٹ کیا۔ کتنے پارٹ کیا، الی قسمین، 2 پارٹ۔ قسم الی بانٹنا۔ پہلا پارٹ کیا ہے، قسم متفق علیہ، یعنی جس کے بارے میں سب کا ایک ہی رائے، ایک ہی ایڈوائس ہے، اٹل فیصلہ ہے۔ وَهُوَ هَؤُلَاءِ، وہ کون سا ورڈ ہے، ہاؤلائی۔ ہاؤلائی جس کیٹیگری میں بھی آئے وہ کیا ہوگا، ایک۔ ان جمیع العرب، پورے عرب والے، عرب کمیونٹی، یکسرون آخرہ فی جمیع الاحوال، کل کیٹیگری میں، ہر حال میں اس کے آخر کو کیا کرتے ہیں، زیر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زیر دے کر پڑھتے ہیں، کس کے، ہاؤلائی کے۔ اب کیا کرے، ہاؤلائی کی بات کمپلیٹ آتا نا۔ مبنی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے متفق علیہ، یعنی سب کا ایک ہی فیصلہ۔ مختلف فیہ میں کیا ہے، اس میں سب اپنی الگ الگ رائے پیش کرتے ہیں اور الگ الگ ایڈوائز دیتے ہیں۔ تو وہ کیا چیز ہے، وَهُوَ حَزَامِ وَقَطَامِ، یہ 2 ورڈ ہے۔ اب یہ حزامِ اور قطامِ 2 ورڈ ہے، اس کے بارے میں کیا تعریف آ رہا ہے وہ سن لیجئے۔ وَنَحْوِهِمَا، یا ان جیسے، علام المؤنث الآتیت علی وزن فعال، فعال کے وزن پر آنے والے لیڈیز کے، علام المؤنث ہے لیڈیز کا نام جو، اور ام سے یعنی یسٹرڈے کے معنی میں، اردت بہ الیوم، جس سے آپ وہ دن کا مطلب جانے، الذی قبل یومک، جو آپ کے دن سے پہلے، مطلب پریزنٹ کے دن سے پیچھے والا، یسٹرڈے والا دن کا اگر آپ میننگ لیں گے ام سے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یعنی اما بابو حزامے، رہی بات حزامے کی، ونحوہ، یا اس جیسے کیٹیگری کے آنے والے ورڈ کے۔ فاہل الحجاز، تو پہلے لوگ جو ہیں، پہلے جو گرامر والے ہیں وہ اہل حجاز ہیں۔ حجاز عرب کے ایک کمیونٹی اور محلے والوں کا، سٹی والوں کا نام ہے۔ یبنونہ الکسر مطلقاً، زیر کے ساتھ اس کو مبنی کرتے ہیں، ایک حالت پر بیان کرتے ہیں۔ فیقولون، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جاءتنی حزامی، دیکھ رہے ہیں میرے پاس حزامیں آئی۔
रअयतु हजामी, देख रहे हैं आप मीम के नीचे यहाँ भी जेर है, यहाँ भी जेर है, ठीक है, ये लोग जेर के साथ ही पढ़ते हैं। व मररतु बेहजामी, होने में भी, ऑब्जेक्ट होने में भी, और पजेसिव यानी जार मजरूर होने में भी, तीनों के आखिरी वर्ड के नीचे देखिए जेर आ रहा है। लेकिन पता कैसे चलेगा सब्जेक्ट है, इससे पता चलेगा, ये आमिल से, इससे पता चलेगा क्या है। व अला ज़ालिका कौल शायर, और इसी पर जो है वो एक पोइट्री का पार्ट पेश कर रहे हैं, एक पोएम पेश कर रहे हैं। इस किताब के जो राइटर है जब भी वो एग्जाम्पल देंगे वो तीन चीज से देंगे, या तो कुरान से देंगे, या हदीस से देंगे, या पुराने जमाने के अरब लोग जो थे उनके क्या है पोएम से देंगे। बात को साबित करने के लिए ये क्या है पोएम पेश कर रहे हैं। फलौला मुज़इजातुम मिनल लयाली, तो लम्मा तरकल कता तीबल मनामी कालत हजामी, ये है मिसाल, देखिए कालत और यहाँ देखिए हजामी, नीचे नीचे जोर आ रहा। फसद्दिक़ूहा तुम इन्नल कौल मा कालत हजाम, देख रहे कालत मुअन्नस का फेल है, वाहिद मुअन्नस का, इसके बगल में देखिए सब्जेक्ट आ रहा है और उसके नीचे जेर आ रहा है। तो इससे क्या पता चला कि अरब का जो हिजाज कबीला है, हिजाज ग्रुप के लोग हैं, वो लोग क्या है फ़ाले के वजन पर आने वाले लेडीज के नाम को जेर के साथ पढ़ते हैं। और यस्टरडे के माने में यानी गुज़िश्ता दिन के बारे में जो वर्ड है अमसे, इस मीनिंग में यूज हो रहा है, तो उसके लिए भी वो लोग जेर ही यूज करते हैं तीनों कैटेगरी में, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जार मजरूर में, ठीक है। ज़करहा, तो मुसन्निफ ने फ़ाले के वजन पर आने वाले लेडीज के नाम को फिल बैत शेर में मर्रतैन, दो मरतबा मकसूरतन जेर के साथ बताया है। मा अन्नहा फ़ाइलुन, और दोनों कैटेगरी में वो क्या है फ़ाइल है, सब्जेक्ट है। इफ्तरक़त बनु तमीमिन फ़िरक़तैन, जिस तरह हिजाज अरब के एक महल्ले वाले और ग्रुप वालों का नाम है बिरादरी का, उसी तरह बनु तमीम भी उस टाइम के ग्रुप के लोगों का नाम था। तो इफ्तरक़त बनु तमीमिन फ़िरक़तैन, बनु तमीम के दो ग्रुप क्या हो गए अलग अलग हो गए हैं, यानी दोनों ने अपने एडवाइस और राय को अलग अलग बयान किया है। फ़बाज़ुहुम, उनमें से कुछ, योरबु ज़ालिका कुल्लुहु, ये मबनी अलल कसर के तमाम कैटेगरी को क्या है योरबु मोरब के जैसा पढ़ते हैं, जैसे बिज़म्मी रफ़ान, यानी फ़ाइल होने की वजह से ज़म्मा जो है वो रफ़ा के साथ देते हैं। वबिल फ़तही नसबन वजर्रन, और क्या है ऑब्जेक्ट होने की वजह से उसको फतहा देते हैं। नसाल देखिए पेश कर रहे, फ़यक़ूलु जाअतनी हज़ामु बिज़म्मी पेश के साथ, वरअयतु हज़ामा, यहाँ देखिए मीम के ऊपर ज़बर दे रहे, वमररतु बेहज़ामा, यहाँ भी देखिए मीम के ऊपर ज़बर दे रहे। अब आप बोलेंगे यहाँ बेहज़ामे होना चाहिए, तो ये जो एराब दे रहे हैं यानी ऑब्जेक्ट में और आपका जार मजरूर में होने के सूरत में क्या एराब दे रहे हैं ज़बर का एराब दे रहे हैं, जिसको हम लोग गैर मुनसरिफ भी बोलते हैं ग्रामर के लैंग्वेज में। वह अक्सरहुम, उनमें से अक्सर, यफसिलु बैनमा, उन चीज़ों के दरमियान फसल करते हैं, यानी अलग अलग बात को बयान करते हैं। बोलते हैं कि माकान आखिरु राउन, जिसके आखिर में रा होगा, जैसे वबारे, हजारे, सफारे, ये तीन जो वर्ड हैं जिसमें रा के साथ यूज हुआ है, इस तरह के अगर वर्ड फ़आले के वज़न पर औरत के नाम के लिए यूज होगा तो हम उसको युबनी अलल कसर, मबनी अलल कसर पढ़ेंगे, यानी ज़म्मा, फतहा, कसरा सब देंगे क्या है उसको जेर के साथ। अगर नहीं होगा तो फिर हम अलग कैटेगरी से बयान करेंगे, जैसे ऊपर बताया, रफ़ा ज़म्मा के साथ और फतहा जो है वो नसब और जर के साथ फतहा देंगे। कल हिजाज़ीयीन, जैसे कि हिजाजी लोगों ने एराब दिया था, तमीम वाले भी उनको फॉलो करेंगे। वमा लैसा आखिरु राउन, अब दूसरी बात बता रहे, रा था तो वो अहले हिजाज को फॉलो कर रहे हैं, और रा नहीं है, नाम के लिए फ़ाले के वजन पर वर्ड आ रहा है और रा नहीं है उसके अंदर, तो अब क्या करेंगे, का हजामे व कतामे, हजामे कतामेंगे, जैसे फ़योरिबहु एराबु माला, माला यनसरिफु, जैसे हजामे और कतामे हैं उसको वो एराब जो है माला यनसरिफुल वाला देंगे, यानी गैर मुनसरिफ वाला देंगे, जैसा आपको यहाँ बताया था। अम्मा अमसे, रही बात अमसे की, इज़ा अरदत बिहिल यौमल लज़ी क़ब्ला यौमिका,
جب آپ اس سے وہ دن کا معنی مراد لے، وہ دن کا معنی لے الذی قبل یوم کا، جو آپ کے دن سے پہلے ہے، جس کو انگلش میں یسٹرڈے اور اردو میں گزشتہ دن جس کو بولتے ہیں، اس معنی میں اگر ہم امسی کو یوز کریں گے تو اہل حجاز والے لوگ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، یبنونہ علی الکسر، تو ہم اس کو بھی تینوں کیٹیگری میں، فاعل، مفعول اور جار مجرور، تینوں کیٹیگری میں اس کے نیچے زیر دیں گے، جیسے ہم نے حزام قطامے کو دیا، جیسے مزا امسی، دیکھ رہے زیر، وَاعْتَكَفْتُ امسی وَمَا رَأَيْتُهُ مُزْ امسی، تینوں کیٹیگری میں ہم اس کو یہ کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ اپنی دلیل میں، ثبوت میں کیا ہے، شعر کو پیش کر رہے ہیں، شعر یعنی پوئم کو۔ قَاءَ تَقَلُّبُ الشَّمْسِ وَطُلُوعُهَا مِنْ حَيْثُ لَا تُمْسِي، تو شاعر اس میں یہ فرماتا ہے کہ سورج کی گردش، سورج کا چینج ہونا، الٹ پھیر ہونا ہمیشگی کو روکتا ہے، وَطُلُوعُهَا، اور اس کا نکلنا اس جگہ سے جہاں شام نہیں ہوتی، مطلب سورج جہاں سے ڈوبتا ہے وہاں سے نہیں نکلتا ہے، وَطُلُوعُهَا، اور وہ نکلتا ہے حمراءً صافیۃً، بالکل صاف ستھری لالی کے ساتھ، یعنی صبح کے وقت نکلتا ہے، وَغُرُوبُهَا، اور وہ ڈوبتا ہے صفراء کالور سے، زعفران کے طرح پیلا ہو کر، الیوم اعلم ما یجیء بہ، آج کا دن اس بات کو سب سے زیادہ جانتا ہے جو آنے والا ہے، جس کو وہ لے کر آ رہا ہے، مطلب آج کے دن جو چیزیں پیش آنے والی ہے وہ اس دن کے ذہن میں، بفصل قضائہ امسی، اور کل جس کی قضا کا فیصلہ گزر چکا ہے، کل جس کے قضا کا فیصلہ، جس کے ختم ہونے کا فیصلہ کیا ہے، گزر جائے گا، گزر چکا ہے۔ تو اس شعر سے یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، امسی فی البیت فاعل لمزہ، تو امسی کیا ہے شعر میں، وہ کیا ہے، مزہ ورڈ کا فاعل ہو رہا ہے، یہ مزہ ہے اور یہ اس کا سبجیکٹ ہے، یعنی وَهُوَ مَكْسُورٌ كَمَا تَرَى، جیسا کہ آپ زیر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِفْتَرَقَتْ بَنُو تَمِيمٍ فِرْقَتَيْنِ، اب بنو تمیم کے دو پارٹی پھر ہو گئے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ إِعْرَابُهُ، ان میں سے کچھ جو ہے اس کو مورب پڑھتے ہیں، مورب پڑھتے یعنی اعراب دیتے ہیں، کس کا، ضمہ رفع کے ساتھ، اور فتحہ جو ہے وَبِالْفَتْحَةِ، اور فتحہ جو ہے مطلقاً دیتے ہیں، جیسے فقد قالا، انہوں نے کہا، کیا ہے، مزا امسو، دیکھ رہے آپ پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ، بالضمہ، وَاعْتَكَفْتُ امسا، یہاں دیکھیے، وَمَا رَأَيْتُهُ مُزْ امسا، غیر منصرف والا، یہاں بتایا تھا نا مالا ینصرف والا، اعراب دے رہے ہیں، اسی کے لیے پھر وہ اپنا شعر بھی پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ لَقَدْ رَأَيْتُ عَجَبًا مُزْ امسا، میں نے عجیب و غریب مُزْ امسا، کل دیکھا، کیا دیکھا، عجائزاً، کچھ کھوسٹ بڑیا کو، مثل السؤالی خمسہ، جو 5 چڑیلوں کی مثل تھی، یا قلنا ما فی رحیلہن ہمسا، اور وہ جو ہے ہمسا چھپ چھپ کر کھا رہی تھی، ما فی رحیلہن، جو ان کے سفر کے گاڑی میں تھا یا ان کے سفر کے سامان میں تھا، لا ترک اللہ لہن ذرسا، اللہ پاک جو ہے ان کے داڑھ کو نہ چھوڑے، دانت کے اندر جو اندر کا چوا جو دانت ہوتا ہے اس کو ذرس بولتے ہیں، ولا لقین الدہر الا تعسا، اور زمانے میں جو ہے ان کو کبھی خوشحالی نہ ملے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس شعر میں انہوں نے مثال کس سے پیش کیا ہے، رأیتو مُزْ امسا سے، دیکھ رہے ہیں مفعول ہونے کی وجہ سے اس کو وہی اعراب دیا ہے، یہی بتانا چاہ رہے ہیں اس سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَبَهُ بِالضَّمَّةِ، اور بنو تمیم کا جو دوسرا والا فرقہ ہے، دوسرا والا گروپ ہے، وہ أَعْرَبَهُ، کس کو، امسے کو ضمہ رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں، وَبِنَاءٌ عَلَى الْكَسْرِ نَصْبًا وَجَرًّا، اور مفعول اور جار مجرور ہونے کے صورت میں کیا ہے، اس کو زیر کا اعراب دیتے ہیں۔ وَزَعَمَ الزُّجَاجِي، زجاجی جو ہیں یہ بھی ایک گرامر کے بہت بڑے امام ہیں اور رائٹر ہیں،
وہ کہتے ہیں उनका ये दावा है और ख्याल है कि अन्ना मिनल अरब मैं यबनी, यानी अरब में से कुछ लोग जो हैं यबनी अमसे अललफत, यानी अमसे को मबनी अललफत का एराब देते हैं, यानी ज़बर के साथ पढ़ते हैं। वह अनशदहु अलैहि कौलहु मुज अमसा, ये देखिए वह हुआ वहमुन, ये उनका वहम है, ये सिर्फ उनकी एक सोची हुई बात है। ये राइटर बता रहे हैं वस सवाबो मा कद्दमना हो, और सही बात वो है जिसको हमने पहले ही बता दिया। क्या बता दिया? अहले हिजाज के बारे में। अहले हिजाज क्या बोलते हैं कि जो है जो इस्म फ़ाले के वज़न पर लेडीज़ के नाम के लिए आएगा, या वो वर्ड अमसी जिससे आप यस्टरडे का माने लेंगे, उसको हम क्या है ज़ेर के साथ पढ़ेंगे। अब बनु तमीम का एक फ़िरका है, उसने सीधा सीधी बोल दिया है कि जो है रा होगा, तो हम उसको जो है अहले हिजाज को फॉलो करते हुए एक ज़ेर के साथ पढ़ेंगे तीनों कैटेगरी में। अगर रा नहीं है तो फिर हम उसको गैर मुनसरिफ वाला इराब देंगे। ठीक है, ये बताया था कि अन्नहु मोरबुन गैर मुनसरिफुन, ये देखिए ये वही बता रहे। वज़ामा बाज़ुहुम, उनमें से बाज़ का ख्याल है कि अन्न अमसा फिल बैते फ़िअलुन माज़ियुन, कि अम्स का जो लफ्ज़ है वो क्या है, पोयम में फ़ेल माजी है, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। फ़ाइलुहु मुस्ततिरुन, और उसका जो सब्जेक्ट है वो उसके अंदर छुपा हुआ है। व तकदीरु, और इसका जो पूरा फुल फॉर्म होगा वो क्या है, मुज अमसल मसा होगा। समझ रहे हैं? वहाँ जो आपने पढ़ा था रकद राय तो अज़ब मुज अमसा, तो वो अमसा जो है अमसल मसा था।